حسنة. صدق الله مولانا العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسنين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام القبلتين. نہیں کونین میں کوئی سہارا یا رسول اللہ، نہیں کونین میں کوئی سہارا
جو منکر ہو وہ کافر ہے، تمہاری خدائی کا جو منکر ہو وہ کافر ہے، لگا دو پار تم بیڑا ہمارا یا رسول اللہ، لگا دو پار تم بیڑا ہمارا یا رسول اللہ، گھرا ہوں برتائے دریائے غم میں ایک مدت سے، گھرا ہوں برتائے دریائے غم میں ایک مدت سے، نہیں ملتا سفینے کو کنارہ یا رسول اللہ، نہیں ملتا سفینے کو کنارہ یا رسول اللہ، بلا لو اپنے دیوانے کو جب چاہو مدینے میں، بلا لو اپنے دیوانے کو جب چاہو مدینے میں، بہت ہے بس تمہارا ایک اشارہ یا رسول اللہ، بہت ہے بس تمہارا ایک اشارہ یا رسول اللہ، میرے آقا ادھر بھی ایک نگاہ لطف ہو جائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا ادھر بھی ایک نگاہ لطف ہو جائے، چمک اٹھے میری قسمت کا تارا یا رسول اللہ، چمک اٹھے میری قسمت کا تارا یا رسول اللہ، نصیر غم زدہ پر بھی عنایت ہو نوازش ہو، نصیر غم زدہ پر بھی
مقدر میں مشیت میں جو مخفی ہے میرے دل میں مقدر میں مشیت میں وہ سب کچھ آپ پر ہے آشکارا یا رسول اللہ وہ سب کچھ بعد از حمد و صلاۃ اللہ کے ساتھ عزت و تکریم جملہ ناظرین کرام جمعۃ المبارک ماہ شوال المکرم دی 23 تاریخ اسلامی سال دا 10واں ماہ مقدس وحدہ لا شریک اللہ لاکھ شکر لاکھ احسان کہ جس نے اسانو ایک مرتبہ پھر عید والا دن عطا فرمایا۔ رب تعالیٰ اس دن دے صدقے اسانو او گھڑی نصیب فرمائے جس گھڑی دے اندر رب ساڑی دعا نو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ بے شک جمعہ مومن دے واسطے عید دا دن ہے اور جمعے دے دن مومن نو ایک حج اور ایک عمرے دا ثواب عطا کیتا جاتا ہے۔ جمعے دے دن مومن نو ایک حج اور ایک عمرے دا ثواب ملتا ہے۔ کس طرح؟ سرکار نے فرمایا جڑا شخص جمعے دے دن تیار ہو کے جمعہ پڑھن واسطے آوے گا رب تعالیٰ اس نو مقبول حج دا ثواب عطا فرمائے گا، اور جڑا شخص جمعے تو بعد عصر دا انتظار کرے گا یعنی نماز عصر پڑھے گا، عصر دا انتظار کرے گا، خواہ و مسجد دے اندر بیٹھ کے کرے تو سرکار نے فرمایا اس تو مقبول عمرے دا ثواب عطا کیتا جائے گا۔ تو جمعہ دا دن بہت بابرکت دن، رب کائنات ہر مسلمان دی زندگی دے اندر ایسی ہزاروں ساعتیں نصیب فرمائے۔ رب تعالیٰ اس دن دے صدقے تمام حضور دے امتیاں دے صغیرہ کبیرہ گناہاں نو معاف فرمائے، اور رب تعالیٰ اس عید دے دن دے صدقے حضور دی امت دے تمام کلمہ گو جو اس دار فانی تو رخصت ہو گئے سب دی بخشش و مغفرت فرمائے۔ وحدہ لا شریک دا لاکھ شکر ہے، احسان ہے کہ جس نے اسانو امت محمدیہ علی صاحبی الصلاۃ والسلام دے اندر پیدا فرمایا۔ اس رب دا بڑا شکر ہے، بڑا احسان ہے، ورنہ رب قدیر ہے، ہر شے تے قدرت رکھن والا ہے، چاہندا تے انسان بناندہ، چاہندا تے کوئی دوسری مخلوق بنا دیندا۔ اور رب قدیر قدرت رکھن والا ہے، چاہندا تے اسانو کسی اور نبی دی امت دے اندر بھی پیدا فرما سکتا سی، لیکن اس کا کرم، اس کا فضل، اس کا احسان ہے کہ اس نے اسانو اپنے محبوب نبی دی امت دے اندر پیدا فرمایا۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں
اللہ دی طرفوں روب دے نال مدد کیتا گیا. یعنی سرکار دا دبدبا اتنا سی، روب اتنا سی سرکار دا کہ دشمن نو پتہ چل جائے نا سرکار آ رہے نے، اور اجے سرکار 1 مہینے دی مسافت دور ہون تو دشمن آپ دے روب دی وجہ تو 1 مہینے دی مسافت دور تو سرکار دے روب دی وجہ تو کپ کپی تاری ہو جاتی سی. سرکار نے فرمایا میں روب دے نال مدد کیتا گیا. سرکار نے فرمایا مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے، اور سرکار نے فرمایا میں سویا ہوا تھا تو اللہ نے زمین کے سارے خزانوں کی چابیاں میرے ہاتھ پہ رکھ دی تھی. زمین دے سارے خزانیاں دیاں چابیاں میرے ہاتھ دے اندر رکھ دیتیاں گئیاں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم دے امتیوں بڑے خوش نصیب ہو، بڑے خوش قسمت ہو کہ اس محبوب دی امت دے اندر پیدا ہوئے ہو جس محبوب دا آکھا کدی رب نے موڑیا نہیں. علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے جس وقت واقعہ پڑھا نا حضرت حاتم تائی دی بیٹی دا، کہ جس وقت وہ قیدی ہو کے آئیاں تو سر ڈھانپن واسطے انہاں کول دوپٹہ نہیں سی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دور تو آندہ دیکھیا، سرکار اٹھ کے قریب چلے گئے اور اپنی چادر مبارک اتار کے حاتم تائی دی بیٹی دا سر بھی ڈھانپیا اور اس دا چہرہ بھی ڈھانپ دیتا. آپ دا بھائی، اس بی بی دا بھائی بھاگ گیا سی تو اس نے بعد جس نو خط لکھیا، اور خط دا متن ایسی کہن لگی کہ محمد عربی تو زیادہ وفادار، ہمدرد، غم گسار کائنات دے اندر کوئی نہیں. آ جا تو بھی سرکار دی رحمت دے اندر آ جا. اور جس وقت حضرت حاتم تائی دی بیٹی دا سر ڈھانپیا نا سرکار نے اس شہزادی دا، تو اس دے دل دے اندر ایسی محبت پیدا ہوئی، ایسی تمنا پیدا ہوئی کہ فوراً بول اٹھی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مینوں اسلام دے اندر داخل فرما دیو. علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پڑھیا واقعہ تو آپ نے کیا کہ سرکار دی رحمت نے گوارا ہی نہیں کیتا کہ دشمن دی بیٹی دا سر بھی ننگا ہو جائے. سرکار ایسے رحمت للعالمین سرکار نے اسانو عطا فرمائی، اسانو آپ دی امت دے اندر پیدا کیتا. پھر سر علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماندے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اپنی فریاد سرکار دی بارگاہ پیش کیتی، یا رسول اللہ جس طرح حاتم تائی دی بیٹی دا سر ننگا سی نا، فرمایا عرض کیتی سونے محبوبہ اسی طرح ساڑے بدن گناہاں دے نال لتھڑے ہوئے، گناہاں دے نال پرے ہوئے، یا رسول اللہ ساڑے بدن بھی اسی طرح ننگے نے. اور پھر عرض کردے نے سونے محبوبہ لیکن سانو پریشانی کوئی نہیں. علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ مصور پاکستان جیسی شخصیت کہنے لگی یا رسول اللہ سانو پریشانی کوئی نہیں. عرض کی تھی سونے محبوبہ روز محشر سانو یہ امید ہے کہ تسی یہ سانو اسی طرح کج لو گے جس طرح حاتم تائی دی بیٹی نو کج لیا. سونے اسی طرح کجو گے جس طرح حاتم تائی دی بیٹی نو کجیا سی. سانو یہ امید ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم دے امتیوں بڑے خوش قسمت ہو کہ محبوب دی امت دے اندر پیدا کیتے گئے ہو. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم حضور نے فرمایا میں نبیاں دے سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کوئی رسول نہیں ہے. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. حضور تو بعد کوئی ذلی نبی نہیں، کوئی بروزی نبی نہیں، کوئی مسیح موعود نہیں.
بڑے سارے چکر نے نہ اسی کدی علماء کو بیٹھے نہ انہوں کو پوچھیا کہ زمانے دے اندر کیا ہو رہا ہے. اور آج دن تک کسی نے جانن دی کوشش بھی نہیں کی تھی کہ مرزائی دی پہچان کیا ہے. بظاہر مرزائی بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ دے لیں, پتہ ہے آپ نو یہی کلمہ پڑھ دیں, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, لیکن انہوں نے مقاصد اور نے, مطالب اور نے, معانی اور نے. خیر میرا یہ موضوع نہیں, پھر انشاءاللہ کسی دن اس سے تفصیلی گفتگو کرساں, چونکہ بڑا پرفتن دور ہے. ساڑھے سادہ لو خیر میں سادہ لو نہیں کہوں گا, میں ایک کہنے تے مجبور ہاں کہ ساڑھے لالچی لوگ, سادہ لوگ نہیں, لالچی لوگ کہ جڑے انہاں دے بہکاوے دے اندر آ جاندے نے. جس طرح ووٹاں دے دن ہون نا تے بریانی دی پلیٹاں تے مر جاندے نے سارے, بریانی ملے گی فلاں جگہ چلے جائیں وہاں بریانی بٹ رہی ہے, بریانی کھا دی پاویں اسا کچھ دیتا نہ دیتا بریانی کھائے. اسی طرح ساڑھے سادہ لو, میں پھر بول جانا, سادہ لو نہیں لالچی لوگ انہاں دے عبادت گاہاں دے اندر چلے جاندے نے. کیوں جی؟ اس واسطے جی کہ اتھے جا کے جس وقت جمعہ پڑھنے ہیں جی مولوی صاحب تے او جمعے تو بعد روٹی بھی کھلانے تے 1000 روپیہ بھی دینے. ہاں یہ حقیقت ہے, یہ میں جھوٹ نہیں بول رہا, یہ حقیقت ہے. وہ ایسا کرتے ہیں. جمعہ کیا پڑھنا انہوں نے, کیا اپنی وہ جب عبادت کر لیتے ہیں اس کے بعد جو لالچی لوگ گئے ہوئے ہوتے ہیں نا, ان کو ہڈی ڈالنے کے لیے وہ کھانا بھی کھلاتے ہیں اور ان کو پیسے بھی دیتے ہیں دوبارہ پھر آنا. ہمارے گھروں کے اندر جھگڑوں کی سب سے بڑی وجہ پتہ کیا ہے؟ کسی نے کبھی غور کیا ہے اس بات پر کہ گھر کے اندر جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ گھر کے اندر مصائب و آلام کیوں ہیں؟ گھر کے اندر بے سکونی کیوں ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ مال حرام ہے جو آپ لے کر آتے ہیں گھر میں. وہ جس کے پیٹ میں جاتا ہے وہ پھر آپ کے لیے وبال جان بن جاتا ہے. کبھی ہم نے غور کیا ہے اس بات پہ کہ ہماری کمائی کا جو ذریعہ ہے کیا وہ حلال ہے یا حرام ہے؟ اور مولوی صاحب تک نا جی بڑے غریب آدمی ہیں, 1000 روپیہ مل وینے تھے 2-4 دہاڑے سخلے گزر وینے نے, اسی کہڑا انہوں دا کلمہ پڑھنے ہیں. اسی تو ایک قسم دی مزدوری کرن جانے ہیں, بس مزدوری کی تھی واپس آ گئے 1000 روپیہ لگ گیا. سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ تم مال حرام کما رہے ہو, اور وہ مال جو تم نبی کے ساتھ غداری کر کے کماتے ہو, رب کائنات نے اپنی لا ریب کتاب کے اندر خوب اعلان فرمایا ہے کہ جو محبوب کا نہیں ہے, محبوب پر مال نچھاور نہیں کرتا, جان نچھاور نہیں کرتا, مال و اولاد اسباب کاروبار سب کچھ محبوب پر نچھاور نہیں کرتا, فرمایا پھر تیار ہو جائے میں اس کے ساتھ اعلان جان کرتا ہوں. ہے کوئی اللہ دے نال جنگ مول لین والا؟ ہے کوئی مائی دا لال جو رب نال جنگ کرے؟ اللہ اکبر کبیرہ. کبھی اساں نے غور ہی نہیں کیتا کہ ساڑھے مال دا سبب جو اسی مال کما رہے ہیں وہ کمان دا ذریعہ حلال ہے یا حرام ہے. بس تگو دو ہے. سرکار نے فرمایا کہ میری امت مسلمان دنیا میں پڑ جائیں گے, دنیا میں کھو جائیں گے, لالچی ہو جائیں گے, جس کی وجہ سے اللہ انہیں مغلوب کر دے گا. آج یہی وجہ ہے کہ مسلمان
غیر مسلموں کا محتاج ہے، کبھی غیر مسلم مسلمانوں کے محتاج ہوا کرتے تھے، آج مسلمان ان کا محتاج ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بھی ایک سوچنے والی بات ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ اللہ نے اپنی لارائے کتاب کے اندر ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ استاد اور شاگرد کا بڑا گہرا رشتہ ہوتا ہے، استاد اور شاگرد کا بہت گہرا رشتہ ہے۔ استاد بچے نو جڑا سبق دیندا ہے نا، جس وقت تک استاد اس سبق نو خود نہیں پڑھے گا، مثال دے رہے ہیں، ساڈے کول بچے جس وقت آندے نا پڑھن واسطے، قاعدہ اسی شروع کرانے ہاں، اسی بچے نو آکھاں پڑھ تو بچہ پڑھ سکدا نہیں، بچہ پڑھے گا نہیں۔ استاد کا کیا کام ہے؟ مثال کے طور پر کسی استاد نے بچے کو قاعدہ شروع کروانا ہے، اس کو الف کا تلفظ یاد کروانا ہے، تو وہ پہلے استاد الف خود پڑھے گا، اس کے بعد بچہ اس کے ساتھ الف پڑھ لے گا۔ ٹیچر نے، استاد نے اسکول کے اندر الف کا ہجا لکھنا ہے، تلفظ کروانا ہے، اگر وہ شاگرد کو کہے کہ لکھو تو شاگرد لکھ سکتا نہیں ہے۔ استاد الف لکھے گا، شاگرد اس کے لکھے ہوئے کو دیکھ کر ویسی ہی شکل بنا دے گا، الف لکھنا سیکھ جائے گا، الف پڑھنا سیکھ جائے گا۔ تو رب نے فرمایا کہ تمہارا محبوب وہ ذات کریم ہے کہ جس نے تمہیں سکھانے کے لیے پہلے خود عمل کیا ہے، پھر تم کو سکھا دیا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اسوہ حسنہ ہے تمہارے رسول کا تمہارے لیے بہترین زندگی کا نمونہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول نے ہر زندگی کے پہلو پر عمل کر کے چھوڑا ہے، بتایا ہے کہ یہ کام کیسے کرنا ہے۔ اور پھر وہ رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، اللہ نے اپنی لارائے کتاب کے اندر ارشاد فرمایا میرا محبوب امی ہے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتا۔ میرا محبوب کیا ہے؟ امی ہے، امی لقب، پڑھنا لکھنا نہیں جانتا۔ لیکن محبوب کی صفت کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے اپنی لارائے کتاب کے اندر کہ یہ میرا محبوب پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، اس کے باوجود اپنے غلاموں کو حکمت بھی سکھاتا ہے، علم بھی عطا فرماتا ہے۔ اور محبوب دے سکھے ہوئے حکمت و علم آج دنیا دے اندر مشہور و معروف نے۔ محبوب نے جنہاں اپنے غلاماں نو علم سکھایا اور جڑے اپنے غلاماں نو حکمت سکھائی۔ حکمت کیا ہے؟ اے حکیم نباز حکیم، اے حکمت نہیں ہے۔ اس حکمت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سرکار نے نباز ہونا سکھا دیا کہ یہ تم کو کون سی بیماری ہے اور تم کو کون سی بیماری ہے۔ یہ تو سرکار کے صدقے میں ہر سرکار کے امت کے ولی کو معلوم ہے، سرکار کے صدقے میں سرکار کے امت کے ہر ولی حکیم ہے، اس کے پاس کسی نہ کسی بیماری کا علاج موجود ہے۔ سرکار نے کون سی حکمت سکھائی؟ سرکار نے وہ حکمت سکھائی جو پچھلی امتوں کے اندر کسی کو رب نے عطا ہی نہیں فرمائی۔ سرکار نے حکمت سکھائی اپنے غلاماں نو، سرکار نے علم سکھایا اپنے غلاماں نو۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک جنگ تو واپس آ رہے سن، طوفان آ گیا، سرکار نے فرمایا ٹھہر جاؤ، غلام ٹھہر گئے، سرکار بھی ٹھہر گئے۔ طوفان اتنا شدید آیا کہ ریت دا اور جھولا چلنا شروع ہو گیا، نظر ہی کچھ نہ آوے، رات چھا گئی، ہر طرف ریت ہی ریت ہو گئی، خیمے اکھڑ گئے، جانور بھاگ گئے۔ جس وقت طوفان تھمیا نا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاماں نو پوچھا خیریت ہے، سارے ٹھیک ہو؟
عرض کی سونے محبوبہ سارے ٹھیک تھا ہاں، لیکن کسی دا جانور نہیں ہے، کسی دا کوئی سامان غائب ہے۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا ناقہ بھی اس طوفان دے اندر گم ہو گیا، آپ دی سواری بھی طوفان دی وجہ تو گم ہو گئی، اور دوران طوفان سرکار نے فرمایا مدینہ دے اندر فلاں غلام دا انتقال ہو گیا ہے۔ طوفان دے دوران سرکار نے اپنے غلاموں کو فرمایا مدینے دے اندر فلاں میرے غلام دا کیا ہو گیا ہے؟ فوت ہو گیا ہے۔ طوفان تھا میں سرکار نے فرمایا میرا ناقہ ڈھونڈو، میری کیا کرو؟ سواری ڈھونڈو، میری سواری گم ہو گئی۔ عبداللہ بن ابی منافق اعلیٰ اتھے ہی موجود سی، کہنے لگا محمد صاحب دا کے حال ہے؟ مدینے دیاں خبراں تے دے رہا تے خود ناکے دا پتہ ہی نہیں ناکا کدھر گیا۔ سرکار دے کناں مبارکاں چ گل پئی، آپ نے سن لیا۔ سرکار نے فرمایا منافق ایسے ایسے باتیں کرتے ہیں، منافق یوں یوں کہتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا فلاں گھاٹی کے اندر جاؤ، میرے ناقہ کی نکیل ایک درخت کے ساتھ اڑ گئی ہے جس وجہ سے وہ واپس نہیں آ رہا، فلاں گھاٹی کی طرف چلے جاؤ، میرا ناقہ وہاں موجود ہے۔ صحابی کہتے ہیں جس وقت اس گھاٹی کے اندر پہنچے ہیں جس طرح سرکار نے فرمایا سی بعین ہی اسی طرح سے اس سواری کو پایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شان غم گساری ہے آپ کی زندگی ہمارے لیے، سرکار کی ذات ہماری ہمدرد ہے، ہمارا امام ہے، سرکار ہمارے غم گسار ہیں، ہمارے ہمدرد ہیں، ہمارے رہنما ہیں، ہمارے پیشوا ہیں، ہمارے امام ہیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فجر دی نماز سرکار نے امامت فرمائی، صحابہ نے حضور دی معیت کے اندر نماز فجر ادا فرمائی۔ حضور نے فرمایا ممبر لے آیا جاوے، حضور دی طرف ممبر لے آیا گیا، حضور ممبر تے تشریف فرماوے، خطبہ ارشاد فرمانا شروع کیتا۔ حضور نے صحابہ فرمانے نے فجر دی نماز تو لے کر ظہر دی نماز تک حضور نے سانو خطبہ ارشاد فرمایا ہے۔ اتنا لمبا خطبہ، فجر دی نماز تو لے کر ظہر دی نماز تک حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ پھر ظہر دی نماز ادا فرمائی، حضور نے فرمایا ممبر لے آؤ، ممبر لے آیا گیا، حضور نے پھر خطبہ ارشاد فرمانا شروع کیتا۔ ظہر تو عصر تک حضور نے پھر خطبہ ارشاد فرمایا۔ عصر دی نماز آ گئی، حضور نے عصر دی نماز پڑھائی۔ عصر تو بعد مغرب تک پھر حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ صحابہ کہندے نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھٹنیاں دے بال نہ حضور دے سامنے کھڑے ہو کے اس طرح عرض کردے نے، حضور دے اگے ہاتھ بندے گھٹنیاں دے بال کھڑے ہو کے عرض کردے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سانو معاف فرما دے، یا رسول اللہ سانو کیا کرو؟ معاف کر دے۔ وہ فجر تو لے کر مغرب دی نماز تک حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ حضرت عمر سامنے کھڑے ہو کے عرض کی سونے محبوبہ معاف کر دیو، اسی راضی ہیں اللہ دے اللہ ہونے تے، آپ دے رسول ہونے تے، دین دے اسلام ہونے تے۔ اور یہ دعا صبح شام منگیا کرو۔ عربی الفاظ کیا ہے؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی، میں راضی ہوں اللہ کے اللہ ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر، محمد الرسول اللہ کے نبی ہونے پر۔ یہ سرکار نے تعلیم فرمائی ہے، صبح شام یہ دعا پڑھا کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے سامنے کھڑے ہو، آپ عرض کرتے نے سونیا محبوبہ سانو معاف فرما دے ہو۔ حضور نے فرمایا اسألونی ما شئتم، پوچھ لو جو کچھ چاہتے ہو، مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو آج پوچھ لو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ہاتھ جوڑ کر عرض کرتے ہیں سونیا محبوبہ معاف فرما دے ہو، ساڈی گلوں کیڑی غلطی ہو گئی؟ حضور نے ارشاد فرمایا ہو میرے غلاموں سنو، منافق تانا کرتے نے، لوگ تانا کرتے نے، میرے علم کے بارے میں سوال کرتے نے، فرمایا آج پوچھ لو جو کچھ چاہتے ہو میرے کو پوچھ لو میں دس دے گا۔ حضرت عمر نے فرمایا حضور نے فجر تو لے کر مغرب تک جو خطبہ ارشاد فرمایا، اس خطبے کے اندر حضور نے اول تو لے کر آخر تک، ابتدائے خلق تو لے کر انتہائے خلق تک جو کچھ ہونا سی، جو کچھ ہو گیا، سرکار نے سب کچھ سانو دس دیتا۔
حضور نے ابتدائے خلق سے لے کر انتہائے خلق تک سب کچھ بتا دیا، اور حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہم میں سے بہترین علم والا وہ تھا جس نے اس کو یاد رکھا۔ بہترین علم والا ہم میں سے وہ تھا جس نے اس کو یاد رکھا۔ ابتدائے خلق سے لے کر انتہائے خلق تک جو کچھ ہو چکا تھا، جو کچھ ہونے والا تھا، سرکار نے سب بتا دیا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے لوگوں تمہارا رسول تمہارا ہمدرد ہے، تمہارا پیشوا ہے، تمہارا امام ہے، تمہارا غمگسار ہے۔ حضرت صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم حضور دی خدمت حاضر ہوئے، عرض کی سونیا محبوبہ میرا اونٹ پاگل ہو گیا وے، میرا اونٹ پاگل ہو گیا وے، فلاں باغ دے نال ایک حویلی موجود ہے، سونیا محبوبہ میں اس حویلی دے اندر اس اونٹ نے بند دیتا وے، باہروں تالا لگا کے آیا ہاں، سونیا محبوبہ آپ دی خدمت حاضر ہویا، آپ چلو دم فرماؤ گے، اللہ میرے اونٹ کو شفا عطا فرما دے گا۔ آج لوگ ہمیں کہتے ہیں صحابہ کے رستے پر چلو، جو صحابہ نے کیا وہ کرو۔ میں کہتا ہوں آؤ سنو، صحابی کا یہ بھی عقیدہ ہے سرکار میرے پاگل اونٹ کو دم کریں گے، اللہ اس کو شفا عطا فرمائے گا۔ یہ بھی عقیدہ صحابی کا ہے، یہ بھی عقیدہ صحابہ کا ہے۔ ہم صحابہ کے نوکر صرف نعرے لگانے سے نوکری نہیں ملتی، سرکار کے صحابہ کی نوکری کرو گے کہ تو اللہ نوکری عطا فرمائے گا۔ عرض کی تھی سونیا محبوبہ دم فرما دے وہ، اللہ میرے اونٹ کو شفا عطا فرماوے گا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان فرمانے نے حضور نے ساموں فرمایا چلو اس تے اونٹ نو دم کرن جانے آؤ اس تے اونٹ نو دم کرنے ویکھدے ہاں اس دا اونٹ کیوں پاگل ہویا ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جس سوئلے دے باہر پہنچے، صحابہ کہندے نے حضور نے ساموں فرمایا ویلی دا تالا کھولو تاکہ میں اندر جاواں۔ عرض کردے نے سونیا محبوبہ اونٹ پاگل ہے، اونٹ باولا ہے، جانور ہے، اس کو پہچان کوئی نہیں۔ آپ اللہ دے نبی ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آسانو خطرہ ہے آپ نو کوئی نقصان پہنچاوے گا، آپ نو کوئی نقصان کوئی تکلیف پہنچا دے گا۔ سونیا محبوبہ سی یہ برداشت نہیں کر سکتے، آپ باروی دم فرماؤ اللہ شفا عطا فرمائے۔ صحابہ کو یہ بھی عقیدہ تھا کہ سرکار جہاں سے چاہیں اپنی امت کے لیے جو بھی فرمائیں گے رب ویسا ہی عطا فرمائے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویلی کا دروازہ سی نہیں کھول دے تو سیدھ کو ہی دم کرو۔ حضور نے فرمایا میرا حکم ہے دروازہ کھولو، میرا حکم ہے دروازہ کھولو۔ صحابہ بات دل ناخواستہ دل نہیں چاہ رہا سی لیکن پھر بھی تالا کھولن دے مجبور ہو گئے۔ سرکار جس وقت حویلی دے اندر قدم رکھیا، صحابہ کہندے نے اسی تیار ہو گئے، تلواراں کس لیاں کہ اونٹ نے ذرا برابر بھی سرکار دی بارگاہ چ کوئی گستاخی کی تھی، تکلیف پہنچان دی کوشش کی تھی، اوتھے ہی وڈ کے رکھ دیاں گے، اوتھے ہی اس نو قتل کر دیواں گے۔ سرکار دی بارگاہ وچ اونٹ کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکدا۔ حضور نے حویلی چ قدم رکھیا، ادھر اونٹ نے سرکار نو ویکھا دوڑدا ہویا حضور دی طرف آ رہا ہے۔ صحابہ کہندے نے اسی تیاری کر لئی، اونٹ آ گیا ہے، پاگل ہے، سرکار نو تکلیف پہنچائے گا۔ صحابہ کہندے نے اسی حیران ہو گئے جس وقت اونٹ سرکار دی بارگاہ وچ پہنچیا، قدمین تے سر رکھ کے سرکار دے قدماں تے بوسے لینا شروع کر دتے۔ اسی حیران رہ گئے۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم رب نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اے لوگو تمہارا رسول تمہارے لیے شان غم گساری رکھتا ہے، تمہارے لیے ہمدردی کرتا ہے، تمہارا رہنما ہے، تمہارا پیشوا ہے، تمہارا امام ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ حضور دے قدمائن دے بوسے لے رہے آئے، سرکار نے شفا والا ہاتھ اس اونٹ دے سر تے پھیریا۔ صحابہ کہندے نے اساں اپنی اکھاں نال ویکھیا اللہ نے اس کو شفا عطا فرما دیا۔ حضور نے اپنا ہاتھ مبارک شفا والا
اس اونٹ دے سر تے پھیریا نا تو پھر اس اونٹ دا باولا پن سارا غائب ہو گیا. اللہ نے اس کو شفاواں عطا فرما دی. اللہ نے میرے محبوب نو صرف انساناں واسطے نہیں بلکہ ساری کائنات واسطے رسول بنا کے بھیجا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی عجیب شان غم گساری ہے. آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمدرد بھی نے, غم گسار بھی نے. فتح مکہ دا دن نے 10 یا 15 ہزار دا لشکر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے نالے فتح مکہ فرمایا. دل رکھن دی جا بھی نہیں. صحابہ کرام علیہم رضوان رسول کائنات ایڑیاں دے اٹھا کے پنجیاں دے بل آپ سرکار دو عالم طواف کعبہ کر رہے ہیں. اتنی رش ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکہ دے اندر داخل ہوئے فرمایا او لوگوں مکے والے ہو سنو, جڑا ابو سفیان دے گھر چلا جائے اس کو بھی امان ہے, جڑا کعبے دے اندر پناہ لے لے او بھی محفوظ ہے. فرمایا جڑا میرے کول آ جاوے اس کو بھی امانت دتی جاندی ہے. سرکار نے فرمایا لوگوں گھبراؤ نہیں, ابو سفیان دے گھر جان والے نو بھی محفوظ ہے, اس نو بھی امان ہے, وہ بھی مامون ہے, اس نو بھی کچھ نہیں کیا جائے گا. کعبے دے اندر جڑا چلا جائے اس نو بھی کچھ نہیں کیا جائے گا, جڑا میرے کو آ جائے گا اس نو بھی کچھ نہیں کیا جائے گا. حالانکہ وہ دن سی 22 سال دی جدوجہد ہے. کتنے سال؟ 22 سال. کفار مکہ جنہاں نے ظلم کیتے سرکار دے صحابہ تے خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے چاہیدہ تے اے سی نا جس وقت صحابہ داخل ہوئے تے تہو تیز کر دیں دے, کافران نو چون چون کے قتل کر دے, انہاں نے عورتاں نو غلام بنا لیں دے, لونڈی بنا لیں دے, انہاں نے بچیاں نو غلام بنا لیں دے, جائیدادہ تے قبضہ کر لیں دے. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ اندر داخل ہوندے ہی اعلان فرمایا آج سارے آل مکہ نو امان ہے, سارے مکہ والے نو امان ہے. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ دے دن سارے قریش مکہ نو امان دیتی ہے. اپنے صحابہ نو فرمایا عورتاں نو کچھ نہیں کہنا, بچیاں نو کچھ نہیں کہنا. فرمایا فصلاں نو نقصان نہیں پہنچانا, کسی دا مکان نہیں گرانا. سرکار نے فرمایا جڑا ہتھیار ڈال دے اس نو بھی کچھ نہیں کہنا, جڑا ابو سفیان دے گھر چلا جاوے اس نو بھی کچھ نہیں کہنا, جڑا مکے اندر چلا جاوے کعبے وچ جائے پناہ ڈھونڈے اس نو بھی کچھ نہیں کہنا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دے دور دے اندر جس وقت سرکار نے اعلان نبوت فرمایا آپ ایک دن مکہ شریف دے اندر آئے, کعبۃ اللہ وچ داخل ہوئے. طلحہ بن عثمان کلید بردار کعبۃ اللہ ہے جس تے کول کعبۃ اللہ دی چابیاں ہوندیاں سن. سرکار نے فرمایا اے عثمان مینوں چابیاں دے, تالا کھول دے, میں کعبے اندر داخل ہو کے رب دی عبادت کرنا چاہنا. عثمان ذرا کعبے دا تالا تے کھولنا, مینوں داخل کر, میں رب دی عبادت کرنا چاہنا. عثمان کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر کسی واسطے کعبے دا دروازہ کھل سکتا ہے پر تیرے واسطے کھل سکتا, ہر کسی واسطے کعبے دا دروازہ کھل سکتا ہے پر تیرے واسطے نہیں کھل سکتا. حضور نے فرمایا عثمان یاد رکھ ایک دن او آوے گا جس دن اس تالے دیاں چابیاں میں محمد دے ہاتھ دے اندر آن گیاں, جس نو چاہواں گا عطا فرما دیواں گا. عثمان کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر تے او دن کفار قریش مکہ دا ذلیل ترین دن ہوئے گا جس دن تیرے ہاتھ کے اندر چابیاں آ جان گیاں. سرکار نے فرمایا عثمان سن, جس دن میرے ہاتھ کے اندر چابیاں آن گیاں اس دن قریش مکہ دے عروج دا دن رب عطا فرما دے. جس دن میرے ہاتھ چابیاں آن گیاں قریش مکہ دے عروج دا دن ہوئے گا. آج فتح مکہ دے دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاماں نے مکہ نو فتح کیتا. عثمان دے کولوں چابیاں لیاں گئیاں, حضور نو عطا کیتیاں گئیاں. حضرت عباس حضور دے چچا عرض کرتے نے سونیا محبوبہ اس عثمان دے کولوں چابیاں لے لیاں نے, اے محبوب اے اللہ دے رسول اے چابیاں مینوں عطا فرما دیو, کعبۃ اللہ دیاں درے دولت دیاں چابیاں مینوں دیو, میں اپنے کول رکھاں گا. حضور نے فرمایا نہیں چچا جان, آج تو
کا دن ہے. حضور نے فرمایا این عثمان, فرمایا عثمان کتے وے, اس کو بلا کے لے آؤ. جس وقت عثمان نو پکڑ کے حضور دی خدمت وچ پیش کیتا گیا, عثمان دے جسم دے کپ کپی تاری ہے, ہر تھر کمرے آوے کہ ہن حضور میرے نال کے سلوک فرمان گے. حضور نے فرمایا اے عثمان یاد کرو وقت جس وقت میں تیرے کولوں چابیاں منگیاں سن, تو کہہ رہا سے میں نہیں دیواں گا. عرض کرتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مینوں اچھی طرح یاد ہے. حضور نے فرمایا پھر اے بھی یاد ہوے گا میں کہیا سی ایک دن چابیاں میرے کول آ جان گیاں, میں جس نوں چاہواں گا عطا کر دیواں گا. عرض کیتی ہے محمد اے بھی مینوں یاد ہے. حضور نے فرمایا عثمان قریب آ. جس وقت عثمان قریب ہوئے حضور نے فرمایا لے عثمان چابیاں تھام لے, آج تو صبح قیامت تک کے چابیاں تیری نسل دے اندر تیرے کول ہی رہن گیاں. عثمان چابیاں پکڑ, اج یہ چابیاں میں تینوں دے رہا اور میں محمد کہہ رہا, اج تو لے کے صبح قیامت تک کعبۃ اللہ دیاں چابیاں تیری نسل کو رہنی. حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم حضور شان غم گساری لے کے اس کائنات دے اندر آئے. اپنے امتیاں دا نہیں بلکہ ساری کائنات دے ہمدرد بن کے آ گئے. اپنے امتیاں واسطے نہیں بلکہ ساری کائنات دے لوگاں واسطے امام رہنما بن کے آ گئے. اللہ اکبر کبیرہ. حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم, اللہ نے فرمایا ہے میرے محبوب کے امتیوں تمہارے رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اپنے رسول کی زندگی کو اپناؤ, اپنے رسول کی زندگی کو اپناؤ, اپنے رسول کی زندگی کے پیار کرو, اپنے رسول کی زندگی کے طریقوں کو اپناؤ, سرکار کی سنتوں پر عمل کرو. دنیا بھی بہتر ہو جائے گی, آخرت بھی رب اچھی فرما دے گا. چھوٹیاں چھوٹیاں سنتاں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم دیاں, چھوٹیاں چھوٹیاں سنتاں اپناؤ, رب بڑے اجر عطا فرمائے گا. بظاہر سانوں تے لگدا ہے نا تے بڑی چھوٹی جی گل ہے, لیکن اس کے اندر اجر کتنا بڑا ہے اور رب دا رسول جاندا ہے. ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاماں نوں درس دے رہے سن. حضور نے فرمایا اگر پیشاب کرنے جاؤ کسی جنگل بیابان میں ہو تو سرکار نے بتایا کہ وہاں پیشاب کرنے کا طریقہ کیا ہے. اپنے پنجوں کے بل بیٹھو اور یہ اپنی جو آپ کا یہ کونی اور ہاتھ ہے نا, سرکار نے فرمایا اس کو ایسے رکھ لو. اور سائنس یہ بات ثابت کرتی ہے کہ جو بندہ پنجوں کے بل بیٹھ کر پیشاب کرتا ہے اس کا مثانہ سارے کا سارا خالی ہو جاتا ہے. اس کا مثانہ کیا ہوتا ہے, سارے کا سارا خالی ہو جاتا ہے. اور پتہ ہے جیسے ہم واش روم استعمال کرتے ہیں ہمارے لیے کیا حکم ہے, ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ ہم واش روم استعمال کرنے کے بعد 2-4 قدم اٹھ کے چلیں تاکہ جو ہمارے مثانے کے اندر بقیہ پیشاب رہ گیا ہے وہ ہمارے چلنے کی وجہ سے باہر آ جائے اور صحیح طور پر پاکی حاصل ہو جائے. سرکار درس دے رہے تھے, یہودی سن رہا تھا کہ محمد اپنے غلاموں کو درس دے رہا ہے. ایک دن وہ اپنے کسی کام سے کسی جنگل میں جا رہا تھا, رات کا وقت تھا. اس نے سوچا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے غلاموں کو درس دیا تھا کہ اس طریقے سے پیشاب کرا کرو. کہتا چلو آج میں کر کے دیکھتا ہوں اس میں کیا حکمت ہے. جس وقت وہ عین اسی طریقے پر بیٹھا جس طریقے پر سرکار نے بتایا تھا, ایک تو اس کا جو مثانہ تھا وہ سارے کا سارا خالی ہوا. اب وہ جب فارغ ہو گیا اٹھنے ہی والا تھا کہ اس کا دشمن پیچھے سے آ گیا, جو اس کو پتہ نہیں تھا کہ میرے پیچھے میرا دشمن ہے. اس نے کمند ڈالی نا, رسی ڈالی اس کو کہ اس کو گلے میں رسی پہنچ جائے گی, میں اس کو کھینچ کر اس کو مار دوں گا. تو اس نے جو رسی پھینکی نا اس کے ہاتھ پر رسی آ گئی. اس کے ہاتھ پر جب رسی آئی اس نے رسی کو کھینچا, اپنے دشمن پر غلبہ حاصل کر لیا اور فوراً ارادہ کیا کہ میں یہاں سے فارغ ہوتے ہی محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر دین اسلام کو قبول کر لوں. کہتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر اتنی خیر ہے, اگر یہ میں دین قبول کر لوں تو رب میرے ساتھ کتنا راضی ہو جائے گا.
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے دسیا ہوئے طریقیاں تے عمل کرو، اپنے بچیاں نو سکھاؤ۔ واش روم دے اندر جان دی بھی دعا ہے، واش روم تو باہر آن دی بھی دعا ہے، ان دعاؤں نو یاد کرو۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ جو جگہیں ہوتی ہیں نا، واش روم ہو گیا یا ویران جگہ ہوگی یا گند والی جگہ ہوگی، یہاں پر جنات کا ڈیرا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ جنات کا ڈیرا ہوتا ہے، جو کافر جنات ہوتے ہیں ان کا ڈیرا ایسی جگہوں پر ہوتا ہے۔ تو جب آپ دعا پڑھ کے جاتے ہیں تو اللہ ان کے شر سے آپ کو محفوظ فرما دیتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ بیت الخلاء میں جاتا ہے نا اپنی حاجت کرنے کے لیے، تو اللہ کی پناہ لے کر نہیں جاتا تو شیطان اس سے کھیلتا ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ اس سے کھیلتا ہے۔ لہٰذا اس کے شر سے بچنے کے لیے اللہ کے محبوب نے دعا تعلیم فرمائی ہے کہ دعا پڑھ کے جاؤ گے اللہ شریر شیطانوں کے شر سے تمہیں محفوظ فرما دے گا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اسے اپناؤ گے رب فلاح دارین عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔